بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال له رجل قلیل العمل قلیل الذنوب يعجب عليك او رجل كثير العمل كثير الذنوب عجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب قال لا أعدل بالسلامة بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں، اور کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی مختلف مقامات سے چند آیتیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت پاک جو پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اصل میں ان کو کہہ کر امت کو سنانا ہے، اے رسولو کلوا من الطیبات، نفیس، عمدہ اور پاکیزہ یعنی حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل صالح یعنی نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم لوگ جو کچھ عمل کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ عجیب خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، عام انسانوں کو نہیں، خطاب جو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ رسولوں کو، حالانکہ رسول تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں،
ان سے تو کبھی گناہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں 2 چیزوں کا حکم دیا، لیکن وہ حکم اصل میں نبیوں اور رسولوں کو نہیں ہے، ان کے ذریعے سے امت کو سنانا ہے، لیکن اس حکم کی اہمیت عام انسانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مخاطب فرمایا کہ نبیوں تم کہہ دو ان لوگوں سے کہ 2 کام کرنا ہے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ لقمہ کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ دونوں چیزوں کو ساتھ بیان کیا، پاکیزہ اور حلال لقمہ اور نیک عمل۔ اس پر بزرگوں نے فرمایا کہ حلال لقمہ اور نیک عمل دونوں میں بڑا عجیب اور گہرا ربط ہے۔ جب انسان اپنے پیٹ میں حلال لقمہ پہنچائے گا تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہوگی، انسان اعمال پر جمے گا، اور حرام لقمہ، شبہ والا لقمہ جب پیٹ میں جائے گا، گڑبڑ ہوگی، تو انسان چاہے لاکھ کوشش کرے کہ میں نیک عمل پر جم جاؤں، نیک عمل پر آ جاؤں، لیکن نہیں آ سکے گا۔ انسان کی طبیعت میں انقلاب جو برپا کرتا ہے، عمل صالح پر جو لاتا ہے، وہ حلال لقمہ۔ دیکھیے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ مادرزاد ولی ہے، گناہ تو کیا، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا ہے، اتنا پاکیزہ آدمی، بہت پاکیزہ شخص تھے، بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا خیال مسلمانوں کے متعلق یہ تھا کہ مسلمان ہو اور گناہ کرے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان گناہ نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ ان کو ایک شخص کھانے کی دعوت دینے کے لیے آیا جو مسلمان تھا۔ حضرت نے دیکھا مسلمان ہے، اس میں کیا شبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حرام کا کماتا ہے کہ حلال کا، حلال ہی کماتا ہوگا۔ دعوت قبول کر لی کہ ٹھیک ہے بھائی آؤں گا۔ چلے گئے، اتفاق سے اس مسلمان کی کمائی اور آمدنی جو تھی وہ حرام کی تھی۔ اب انہوں نے جیسا ہی پیٹ میں لقمہ، پہلا لقمہ ڈالا، پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ لقمہ حرام کا۔ اللہ والے لوگ تھے، گناہوں کا مزاج نہیں ہے، تو فوراً پتہ چل گیا کہ بھئی کوئی گڑبڑ ہے۔ ورنہ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ مسجد بھی کھا جاتے ہیں، مدرسہ بھی کھا جاتے ہیں، ارے قبرستان بھی کھا جاتے ہیں، کھانے والے کو تو سب عدم ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یہاں دیکھو ایسا اللہ والا کہ جس نے ہمیشہ حلال لقمے کا اہتمام کیا، تو پتہ چل گیا کہ یہ لقمہ غلط جا رہا ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، انگلیاں ڈالی، کہہ کر دی، بلکہ فرماتے ہیں کہ آدھا گھنٹے تک پانی پیتا رہا اور انگلیاں ڈال کر کہہ کرتا رہا، پہلے سے جو کھایا تھا وہ سب بھی صاف کر لیا، سب نکل گیا، پیٹ خالی ہو گیا۔ انجانے میں غلط لقمہ چلا گیا، جان بوجھ کر تو نہیں کھایا تھا، اور ہے ولی اللہ کا نیک بندہ۔ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ غلطی سے پیٹ میں چلا گیا تھا حرام کا، اس کا اثر طبیعت کے اوپر 2 مہینے تک رہا۔ طبیعت 2 مہینے تک یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، طبیعت جی میں آتا تھا، انجانے میں چلا گیا۔ اس کے باوجود یہ حال ہوا ہے کہ 2 مہینے تک، اور وہ تو ولی کامل تھے، اللہ کی طرف سے حفاظت بھی آ گئی۔ تو یہ ہے حرام لقمے کا اثر۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا بندہ
بکھرے بال، چتھڑے حال، اور رو رو کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، رو رو کر دعائیں کرتا ہے۔ حالت ایسی ہے کہ کسی کو بھی ترس آ جائے، لیکن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، حدیث میں فرمایا کہ مطعمہ حرام، اس کا لقمہ حرام کا، اس کا گھونٹ اور پینا حرام کا، اس کے کپڑے حرام کے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، میں کیسے اس کی دعا کو قبول کروں؟ رو رو کر دعائیں کرتا ہے، لیکن دعائیں قبول کیسے کروں؟ اس لیے کہ سارا کھانا پینا تو اس کا حرام کا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑا ظالم بادشاہ اسلامی اتہاس کا۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ کی یہاں، اس کی حکومت کے اندر چند اللہ والے لوگ آ گئے۔ اس کا بادشاہ کا نام ہے حجاج ابن یوسف ثقفی۔ اللہ والے لوگ آ گئے اس کی حکومت میں، اس کے ملک اور اس کے شہر میں۔ اب اس کو فکر طاری ہو گئی کہ اللہ والے ہیں، پتہ چلے گا ان لوگوں کو کہ میں ایسا ظالم ہوں، میرے کارنامے کا پتہ چلے گا تو یہ کہیں بد دعا کر دیں گے، میرا تو تختہ پلٹ جائے گا۔ اس لیے اپنے خاص وزیر کو بلایا اس نے، خاص وزیر کو، بہت بھروسے مند تھا، اور کہا کہ دیکھیے ایسے ایسے لوگ آئے ہیں، ایک کام کر، فلاں جگہ میں نے جو پیسے رکھے ہیں اور امانت رکھی ہے اس میں سے ان کو کھلا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ اللہ والوں کی دعوت کروا دی اس نے، وہ پیسوں سے جو بتایا بادشاہ نے۔ جب انہوں نے کھا لیا تو اب یہ کہتا ہے بادشاہ کہ میں اب مطمئن ہو گیا۔ کہا کیا مطمئن ہو گئے؟ کہا بد دعائیں کریں گے میرے لیے تب بھی میری ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے وہ حرام پیسے تھے اس سے ان کو کھانا کھلوا دیا۔ تو حرام جب جاتا ہے پیٹ میں تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہاں مطلوب جو ہے اور محمود جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ میں نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان سنایا، یہ عبداللہ جو بیٹے ہیں حضرت عباس کے، اور عباس چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچیرے بھائی ہوتے ہیں عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر میں ان کا نام ہے، بلکہ جب قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے اور اس میں عبداللہ ابن عباس کا نام آ جائے تو سب کے سر جھک جاتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں کہ پکی بات ہے، یہ عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو، ابن عباس کو، اپنی مجلس میں بڑے بڑے علماء اور بزرگ ہونے کے باوجود سب سے آگے بٹھاتے تھے۔ قرآن کریم کی سمجھ بہت زیادہ تھی ان کو، اور بہت کم عمری سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمانات جمع کرنا اور محفوظ کرنے کی فکر اور کوشش ہوتی تھی۔ اندازہ لگائیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت عبداللہ ابن عباس کی عمر صرف 10 سال کی تھی، صرف 10 سال کی۔ 10 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ لیکن اس زمانے میں بھی گویا 10 سال کی عمر سے پہلے حضور کی حدیثیں یاد کرنا اور محفوظ کرنا سیکھ لیا تھا، اور باقاعدہ انتقال کے بعد تو پتہ چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، انہوں نے ڈائریکٹ آقا سے سنی ہے، تو یہ ابن عباس سفر کر کے ان کے پاس جاتے تھے، سفر کر کے جاتے کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی۔ اتنا شوق تھا صرف حدیث سننے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، اور بہت عجیب سوال کیا اس نے۔
کہا ایک آدمی ہے قلیل العمل قلیل الذنوب، بہت کم عمل کرتا ہے، عبادت بہت کم کرتا ہے، لیکن گناہ بھی بہت کم کرتا ہے، بس گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، نیک عمل، نماز فرض ہے وہ پڑھ لیتا ہے، باقی نفل نمازیں یا اوابین، چاش، تلاوت، تسبیحات، یہ سب اس سے نہیں ہوتا، بہت کم۔ قلیل العمل قلیل الذنوب، تھوڑا عمل اور تھوڑے گناہ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ کثیر العمل کثیر الذنوب، بہت زیادہ نیک عمل کرتا ہے لیکن گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اشراق، چاش، اوابین، تہجد سب کی پابندی، تسبیحات کی پابندی، لیکن جب بیپار پر بیٹھتا ہے، تجارت پر بیٹھتا ہے، بازار میں جاتا ہے، تو پھر وہ حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، شبہ والی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا دل توڑ دیا، بد اخلاق، عمل تو بہت ہے لیکن سامنے گناہ بھی بہت ہے۔ آپ کس کو پسند کریں گے؟ دونوں میں سے آپ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ باقی سوال بڑا عجیب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ جو گناہوں سے بچتا ہے میں اس سے اچھا کسی کو نہیں سمجھتا، جو گناہوں سے بچتا ہے میرے نزدیک اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں۔ سب سے بڑی عبادت یہی کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ اگر آدمی گناہوں سے بچا اور محفوظ ہے لیکن ایمان اس کے پاس ہے تو قیامت کے دن عمل کم ہوں گے تب بھی امید ہے کہ نقصان زیادہ نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ عمل تو بہت کر لے لیکن گناہ بھی اتنے زیادہ، کسی کا حق دبایا، کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دے دی، غیبت کر دی، حرام کما لیا تجارت میں، تو جتنی نیکیاں لے کر آئے گا اس سے زیادہ تو اس کے گناہ چڑھ جائیں گے اس کے اوپر۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا صحابہ سے کہ جانتے ہو بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کون ہے؟ مجھے اور آپ کو تو سوال کر دے کوئی کہ کنجوس کون ہے تو ہم یہ کہیں وہ جو ہم کو چائے نہ پلاوے، وہ کنجوس ہے۔ ارے کہا کنجوس تو وہ ہے جو نیکیاں تو خوب لے کر آئے گا میدان محشر میں لیکن اس کے مقابلے میں مانگنے والے بہت زیادہ آ جاوے۔ ایک آ کر کہے گا یا اللہ میری زبان دبائی تھی، دوسرا کہے گا مجھے گالی دی تھی، تیسرا کہے گا میری غیبت کی تھی، چوتھا آ کر کہے گا مجھے ستایا بہت تھا۔ اب وہ سب کے حق مانگے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں، اس کی نیکیاں جو ان سب کو دے دے گا، سب کو دے دے گا۔ اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا اور لوگوں کی فہرست اور لسٹ تیار ابھی باقی ہے، تو یہ ہوگا کہ اس کے گناہ ان لوگوں میں چڑھا دیے جائیں گے۔ اب یہ بالکل غریب، بالکل فقیر ہو گیا یہ آدمی تو۔ اس لیے قلیل العمل قلیل الذنوب، عمل کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے، وہ ہے گناہ ایک ایسی چیز ہے۔ میں دیکھ رہا تھا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر کی کتاب، بڑا عجیب مضمون ہے، گناہوں کے نقصانات۔ اس میں سب سے پہلا نقصان انہوں نے لکھا گناہ کا، کہ گناہ کی وجہ سے آدمی احسان فراموش ہو جاتا ہے، احسان کا بھولنے والا۔ گناہ یعنی نافرمانی۔ نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے ہم کو کوئی حکم دیں اور ہم نہ کہہ دیں، نہ مانے، یہ نافرمانی۔ لیکن یہی نافرمانی کی نسبت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف لگے گی تو اس کو کہہ دیں گی گناہ، کہ آقا نے جو فرمایا حکم اس کے خلاف اگر کسی نے کیا تو اس کو کہتے ہیں گناہ۔
کیونکہ آقا جو حکم دیتے ہیں وہ اپنا نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو قرآن کریم بن کر آتی ہے، اس کو ہماری علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے وحی متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے قرآن کریم، اور ایک وحی وہ ہے جس کو عام تلاوت لوگ نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کے نبی کے فرمان اور ارشادات جو مدرسہ میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہ، اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کہا کہ خود آقا نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں حدیث شریف کی، تو اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی گناہوں سے بچنے کی، یعنی آقا نے جو فرمایا اس کی خلاف ورزی کر دی جائے تو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور گناہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کہا سب سے پہلا نقصان یہ کہ آدمی احسان فراموش بن جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ہمارے اوپر احسان کرے اور ہم اس کے ساتھ سلوک نہ کریں تو پورے محلے میں بات مشہور ہو جائے گی کہ سب سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب ہماری باری آتی ہے تو یہ احسان فراموش، احسان بھول جاتا ہے۔ یہ اب یاد رکھیں، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنے احسان فرمائے، ابھی ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، لیکن جب کوئی پارٹس اور کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب لمبے چوڑے بل آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ چاہے آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، پورے بدن میں کوئی بھی جگہ ہے ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بل نہیں مانگ رہا اس کا۔ آج تک ہم آنکھوں سے کتنا دیکھا لیکن کوئی بل نہیں آیا، زبان سے کتنا بولے لیکن یوز کرنے کا کوئی بل نہیں آیا۔ دنیا میں ٹیلی فون کمپنی ہے، موبائل بنا کر دے دی، ہم خوش ہو گئے، حالانکہ وہ موبائل کا ڈیپینڈ جو ہے وہ ہوا کے اوپر ہے، ہوا کے اوپر چلتا ہے، لیکن اللہ کی ہوا استعمال کر رہے ہیں وہ کمپنی والے، اس کا بھی بل میرے اور آپ پر بھیجتے ہیں۔ ذرا بل آ جائے کبھی موبائل کا تو دیکھ لینا، اس میں لکھا ہوگا ایئر چارجز، جی اس کا بھی بل لوگ لیتے ہیں۔ اور فورن کے اندر چلے جاؤ تو فریش ہوا کھانے کے بہت عادی ہوتے ہیں، بند گھروں میں رہتے ہیں، اس لیے ایسی شاپ اور ایسے دکان بھی کھل گئی کہ جہاں پر کسی چیزوں میں یہ فریش ہوا بھر کے رکھتے ہیں، وہ قیمت دے کر لاتے، تو صرف بھر دی اس کی بھی قیمت لے رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کبھی بل نہیں مانگا اس پورے بدن کا، تو ہماری ذمہ داری تو یہ تھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے، کس چیز سے؟ گناہوں سے بچ کر اور نیکیاں کر کے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کرتے۔ اور جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے دنیا میں یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی، آپ کے صدقے میں دنیا بنائی، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ احسان فراموشی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل پر زنگ اور کاٹ لگ جاتا ہے۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو پھر تیسرا کرتا ہے تو اور بڑا۔ یعنی دیکھیے حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ایک طرف نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں اور دوسری طرف گناہ لکھنے والے۔ انسان نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ ہے سیدھے ہاتھ والا، یہ امیر ہے اور یہ اس کے انڈر میں گناہ لکھنے والا۔ نیکی لکھنے والے کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اور نیکیوں کا تو یہ عمل بتلایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 درجے بڑھا کر لکھا جائے گا اس کے لیے۔ ایک نیکی کرو 10،
یہ تو کم سے کم. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جس نے گناہ کیا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا صرف جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی لکھا جائے گا، زیادہ نہیں لکھی. لیکن گناہ کرتے ہی فوراً یہ فرشتہ لکھ نہیں سکتا، یہ پوچھے گا اس کو میں لکھ لوں، وہ کہے گا ٹھہر جا ابھی شاید توبہ کر لے. یہ انتظار کرتا، پھر پوچھتا ہے کہ کیا میں لکھ لوں؟ کہا نہیں، توبہ کرے گا، انتظار کرو، ویٹ کرو ابھی. پھر پوچھتا ہے لکھ لوں؟ کہا ابھی انتظار کرو، ابھی توبہ کرے گا. لیکن جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو اب کہتا ہے ٹھیک ہو لکھ لو، لیکن اتنا ہی لکھنا جتنا گناہ کیا ہے. نیکی کرو ایک تو 10 لکھی جائے گی، لیکن گناہ کا ایسا نہیں. بتلا یہ کس کا انعام ہے؟ یہ کیسا انعام ہے؟ بندے کے دل میں اب تو نیکیوں کی رغبت اور شوق پیدا ہو جانا چاہیے، لیکن جب توبہ نہیں کرتا بندہ تو دھیرے دھیرے دل پہ نقطے پڑتے پڑتے دل کالا ہو جاتا ہے، اور اللہ نیک عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں. پھر نیک عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا اس کی طبیعت میں. اسی طریقے سے انسان کا دل جو ہے اس پہ ظلمت طاری ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. لیکن میں اور آپ عادی نہیں ہیں، گناہوں میں رہنے کے عادی ہم لوگ، اس لیے ہم کو اس ظلمت کا پتہ نہیں چلتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتا، گھر میں ہی رہتا ہے، کھڑکی دروازے سب بند ہے، اندر گھر میں خاص قسم کی بدبو پیدا ہو جائے گی لیکن اس کو محسوس نہیں ہوگی. باہر سے ایک آدمی گیا تو فوراً کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کتنی بدبو ہے. اب وہ کہے گا اندر رہنے والے کہ پاگل ہے، میں برسوں سے اندر رہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ عادی ہو چکا ہے بند گھر میں رہنے کا. ایسے ہی ہم گناہوں کے ساتھ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ گناہوں کی کراہیت، ظلمت، سیاہی کس چیز کا نام ہے، گناہ کی نحوست کس چیز کا نام ہے. دنیا کی آفتیں اور حالت بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ایک روٹین ہے جو چلا جا رہا ہے، ہو رہا ہے. اور اللہ والوں کو دیکھیں تو فوراً وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ایک آخری بات سنا کر ختم کر دوں. بارش کا زمانہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کا یہ عالم تھا کہ جب بادل بہت زیادہ چھا جاتے، کالے کالے بادل ہو جاتے، آپ پر گھبراہٹ ہوتی. کبھی مسجد میں جاتے، نمازیں پڑھتے، کبھی باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے، گھبرائے. ازواج مطہرات بیویوں نے پوچھ لیا کہ کالے بادل آ جائیں، سب خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بارش برسے گا، کھیت اور اناج اور غلے میں کام آئے گا، اور آپ ایک ڈر جاتے. کیا کیوں نہ ڈروں؟ میرے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت زیادہ گرمی ہوئی، بہت زیادہ گرمی ہوئی. گرمی سے بچنے کے لیے اندر زمین میں بنکر بنا لیے، اندر رہتے تھے وہ لوگ. پھر ایک دن بادل آ گئے، خوش ہو گئے کہ کئی وقت سے بارش نہیں ہوئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی. تو یہ ساری بستی والے اندر سے نکلے اور بادل کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے کہ ابھی برسے گا اور ہم اس کے پانی سے فائدہ اٹھائیں گے. جب پوری بستی اور پوری قوم اس کے نیچے آ گئی تو اس میں سے بجائے پانی کے اللہ نے آگ برسائی. قرآن کریم میں اس قوم کو یوم الذلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قرآن میں واقعہ ہے کہ اس قوم پر بجائے بارش کے آگ برسی ہے، سب قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس لیے آقا نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نہیں آ جائے. یہ ہے گناہ. اور بھی کہتے وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.